میں 45 سال کا صحت مند اور نوجوان آدمی تھا، لیکن مجھے 14 اور 15 سال کی لڑکیوں کا چسکا تھا، کیونکہ میں جہاں نوکری کرتا تھا وہاں پر زیادہ تر 14-15 سال کی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ایک دن مجھے موقع ملا اور میں نے ایک 14 سالہ لڑکی کے ساتھ، میرا نام منظور ہے، میں ملتان کے ایک ہائی اسکول میں سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہوں۔ اسکول میں لڑکے ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں زیادہ تر امیر گھرانے کے لوگوں کی بگڑی ہوئی اولادیں ہوتی ہیں، جن کو گناہ، ثواب، عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ لڑکے لڑکیوں سے دوستی کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں اور ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ میں بھی وہاں 14 اور 15 سال کی لڑکی کی انتہائی حسین لڑکی دیکھتا تو دل کرتا کہ ان کو پھنسا لوں اور ان سے تسکین حاصل کروں۔ میرے سیکورٹی گارڈ کے ایک کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور زیادہ تر بند رہتا تھا، کیونکہ وہاں سیکورٹی گارڈ اپنی ضرورت کا سامان رکھتے تھے۔ آج میں ڈیوٹی پر اکیلا تھا، کیونکہ ساتھ والا سیکورٹی گارڈ چھٹی پر تھا۔ اسکول کی گھنٹی بجی، سب بچے بھاگ کر کلاس روم سے باہر نکل گئے، کیونکہ بہت گرمی تھی۔ سب کو گھر جانے کی بہت جلدی تھی۔ میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ کب اسکول خالی ہو اور میں گھر جاؤں۔ اسکول خالی ہو تو ہر کلاس روم کو چیک کر کے کلاس روم لاک لگا کر جب سیکورٹی والے کیمرے کی طرف گیا، کیونکہ وہاں پر ہیلمٹ پڑا ہوا تھا، میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ میں حیران تھا کہ دروازہ اندر سے کون بند کر سکتا ہے۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو اندر سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید ایک شادی شدہ مرد سمجھ سکتا ہے کہ وہ آوازیں کیسی ہوں گی، کیونکہ اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آوازیں ایسی تھی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک کلاس کے دو ینگ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو ایک دم سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایسے منظر میں نے اکثر فلموں میں دیکھے تھے، آج پہلی بار کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر ایک ہلچل اور کھلبلی سی مچ گئی۔ سامنے ایک لڑکا اور لڑکی بالکل غیر حالت میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے یوں دیکھ کر ایک دم ایسے سکتے میں آ گئے جیسے ان کے رنگے ہاتھوں یوں پکڑے جانا ان کے پلان کا حصہ نہ ہو۔ سامنے کھڑی لڑکی، جو کہ مشکل سے 14-15 سال کے درمیان ہوگی، بالکل موم کی گڑیا جیسی تھی، اور میں پہلی بار اتنے قریب سے اتنی حسین لڑکی دیکھ رہا تھا، اس لیے کچھ لمحے کے لیے میں نے سانس روک کے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت میں یہ سب کچھ بھول گیا تھا کہ مجھے ان کی پٹائی کرنی ہے اور ان کی شکایت اوپر پہنچانی ہے، تاکہ انہیں اس کام کے لیے سخت سزا ملے اور اسکول سے نکال دیا جائے۔ مگر میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں اسے دیکھ کر ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا، ایک ایسی خواہش جنم لینے لگی جو ایک 45 سالہ شخص کی شادی شدہ مرد کو شوبھا نہیں دیتی۔ پہلے تو بالکل ڈری سہمی حالت میں مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اپنا یونیفارم اٹھایا اور جلدی سے خود کو لپیٹ لیا۔ مگر اس سے پہلے میں اچھی طرح سے دیکھ چکا تھا، اور لڑکے کو جو اس لڑکے کا ہی ہم عمر یا کلاس فیلو معلوم ہوتا تھا، وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اتنی دیر تک ان دونوں کے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم غضبناک آواز سے کہا کہ اسکول ایک درسگاہ ہے، کوئی کلب نہیں جس میں تم دونوں نے بےہودہ حرکت اور مزے کر رہے ہو۔ میں نے لڑکے کی طرف غصے میں دیکھا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، کیا تمہیں اس عمر میں یہ کام شوبھا دیتا ہے؟ ابھی میں تم دونوں کی شکایت پرنسپل صاحب سے لگاتا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل فون نکالا، ایک دم سے وہ لڑکا میرے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا، اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ میری منگیتر ہے، ہم دونوں کی منگنی بچپن میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرو، اگر تمہاری اس سے منگنی طے ہو چکی ہے تو تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی منگیتر کے ساتھ غیر حرکت کر رہے ہو۔ مگر اس حد تک بے شرمی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا، میری نظریں ابھی بھی لڑکی پر گڑی تھی، مگر میں نے بات لڑکے سے کر رہا تھا۔ کہنے لگا، اب ہمارے گناہوں کا پردہ رکھ لیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کا ہر کہنا ماننے کے لیے تیار ہیں، میرے پیپر نزدیک ہیں، ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے، آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے، کیونکہ میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے جب پیسوں کی بات کی تو میں نے غصے میں دیکھا اور کہا کہ تمہیں رشوت لینے والا لگتا ہوں۔ لڑکا کہنے لگا، آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ تو لڑکا کہنے لگا، آپ کو پھر کیا چاہیے؟ جو اس لڑکی کی نظر ہٹا نہیں پا رہے تھے، اسے دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی کشش، اس کو پانے کے لیے کسی حد تک جانے والا دماغ جو جوڑ توڑ کر رہا تھا، ان چھوٹے بچوں کو کیسے ڈرانا دھمکانا ہے۔ اچانک ہی میں نے اپنا موبائل ان دونوں کی ایک تصویر کھینچ لی کہ یہ تصویر میں پرنسپل صاحب کے نمبر پر سینڈ کرنے والا ہوں۔ جب لڑکی نے مجھے ایسے کرتے دیکھا تو اس نے ایک دم میرے پیروں میں گر گئی، اس کے بے حجاب کمر دیکھ کر میرے اندر کچھ ہونے لگا۔ میں نے اس کو زور سے جذبے کا بندھن بالکل
مشکل ہو چکا تھا۔ پورا اسکول بالکل خالی تھا، ہم تینوں کے علاوہ اب کوئی نہ تھا، اس لیے انہیں ڈرانا میرے لیے کچھ مشکل کام نہ تھا۔ میں نے ایک دم پیچھے ہٹا کر اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، میں نے اپنے زبان ہمیشہ کے لیے بند رکھوں گا اور تم دونوں کا خیال تباہ ہونے سے بچ جائے گا۔ وہ دونوں امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا، آپ جو شرط رکھیں گے ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، مگر پرنسپل صاحب نے ہماری شکایت نہ کرنا۔ میں نے کہا، جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کر رہے ہو وہی کام میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ میری یہ بات سن کر لڑکے کا چہرہ غصے سے لال پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے للکارتے ہوئے کہا کہ بوڑھے تجھے شرم نہیں آتی اپنی عمر دیکھ کر، اپنے کام دیکھ کر؟ میں نے کہا، شرم حیا کی بات میرے سامنے تم نہ کرو تو اچھا ہی ہے، کیونکہ تمہاری شرم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکا ہوں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتی ہے تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ یہ بات سن کر لڑکا ایک دم اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے ڈھال بن گیا۔ کہنے لگا، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں، آپ کے گھر میں بیوی بچے ہوں گے، آپ کی کو ایسی خواہش کرتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ وہ لڑکا مجھے دھمکا رہا تھا، مجھے غیرت دلانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ میری منگیتر ہے، میری عزت ہے، میں تمہیں اس سے ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری عزت کل پورے اسکول میں نیلام ہو جائے گی، بس اس چیز کا انتظار کرو۔ میں کہنے کے ساتھ ہی اپنا موبائل زور سے نکالا اور تصویر پر کلک کیا، اور میں نے کہا کہ میرے ایک کلک پر تصویر پرنسپل صاحب کے پاس چلی جائے گی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، نہ جانے میرے اندر اتنی حیوانیت درندگی کہاں سے آ گئی تھی؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیونکہ میرا دماغ میرے دل کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور میرا ضمیر تو ویسے ہی سو چکا تھا۔ میں نے کہا، اب جلدی سے میرے کمرے سے باہر آ جاؤ، اس سے پہلے میں اپنے سے باہر آ جاؤں۔ لڑکا ٹس سے مس نہ ہوا، مجھے اسی نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اس بوڑھے سے کیسے چھٹکارا پاؤں۔ میں نے اس سے کئی گنا طاقتور تھا، اتنی آسانی سے تو میں اس کے ہاتھ آنے والا نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھ سے جھپٹتا، میں نے اس کی گردن سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب اس کمرے میں اور وہ لڑکی اکیلے رہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا، وہ ایک دم سہم کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کہنے لگی، آپ تو میرے باپ کی طرح ہیں، میں تو آپ کی بیٹی جیسی ہوں، اور آپ ہمارے اسکول کے سیکورٹی گارڈ ہیں، اور سیکورٹی گارڈ کا تو فرض ہوتا ہے کہ ہماری مال جان عزت کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ ہماری عزت نیلام کرنے پر اتر آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بھاشن مت دو، تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی، میرا اور تمہارا وقت ضائع مت کرو۔ مگر وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، آپ کے گھر میں بھی تو بیٹی ہوگی، میری جتنی بڑی نہیں ہوگی تو صحیح نہ، اللہ کا واسطہ مجھے بخش دے، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا کریئر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے جس کے ساتھ مرضی کیا جائے، اس گناہ کی سزا کم نہیں ہو جاتی۔ تمہاری جیسی لڑکیاں اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ اور پوری طرح سے حیوان بن چکا تھا، میرا دماغ ہر سوچ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ لڑکا باہر کھڑا دروازہ بجاتا رہا اور پھر غصے کے عالم میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے، مگر وہ ایک کمزور لڑکا تھا اور مشکل سے 14 یا 15 سال کا تھا، اس لیے میں نے ان کی آنکھوں کو کمزوری کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس وقت مجھے ہوش نہیں تھا کہ میرے گھر میں ایک بیوی ہے جو پریگننٹ ہے، اور میری ایک چھوٹی 6 سال کی بیٹی ہے۔ اگر میرا یہ گناہ ان پر اثر انداز ہوگا، مگر انسان گناہ کا ارادہ کر لے تو ہر سوچ دماغ سے رفو چکر ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا تھا، میں نے حد پار کر گیا تھا اور 45 سال کا مضبوط نوجوان تھا میرا، جسے محنت مشقت کرنے کی وجہ سے ابھی تک جوان تھا۔ میری بیوی مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، پھر بھی مجھ سے کئی سال بڑی لگتی تھی۔ ویسے بھی وہ پریگننٹ تھی اور کافی عرصے سے خواہش کے لیے ترسا ہوا تھا، اس لیے اتنی خوبصورت اور خوبصورتی نوجوان لڑکی اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے سے سچائی اور انسانیت کی ایک پٹی ایک دم سے اتر گئی۔ میرے دماغ میں حیوانیت کا شیطان پوری طرح سے حاوی ہو گیا۔ میں نے وہ سب کر دیا جو ایک پریگننٹ بیوی کے شوہر اور ایک 6 سال کی بیٹی کے باپ کو ہرگز شوبھا نہیں دیتا۔ وقتی طور پر مجھے ان سب کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، اس خوشی کو محسوس کرنا جو میرا مرد جسم اتنے عرصے کے بعد حاصل کر چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ لڑکا بالکل زخمی شیر کی طرح میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان بھرا سانس لیا اور باہر نکلا، جیسے مجھے اس کی نظروں میں کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور میں اسے بہت ڈرایا دھمکا سکتا تھا۔ میں اس کے قریب آ گیا اور کہا، آج اسکول میں جو کچھ ہوا نہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ ہی تم، میری محبوبہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اسے لے کر یہاں سے نکلو، گھر کافی زیادہ تھک گیا ہوں، اس لیے تمہیں خوشی نہ دے پایا۔ یہ کہہ کر میں کمپنی ہنس کر
اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری شکل اچھی طرح سے یاد کر لو، کیونکہ یہ شکل تمہیں اپنے خوابے میں ڈرائے گی۔ تم ساری زندگی نیند اور سکون کے لیے ترسو گے۔ ذیشان کا تم سے وعدہ ہے، تم نے آج میری محبت کو برباد کیا ہے، میں تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا، ایسا کہنا تھا کہ کہتے ہوئے ساتھ ہی وہ اسکول کے اندر چلے گیا۔ ایک دم میرے جسم کے اندر ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، مگر پھر میں نے سوچا کہ دماغ سے جھٹک دیا، بھلا کہ یہ چوہا میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ان دونوں کی تصویر ابھی بھی میرے موبائل میں محفوظ تھی، مگر اس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے دھمکی دے دوں گا، مگر شاید میں خام خیالی ہی تھی، کیونکہ میری بدتر زندگی کا آغاز اب تو ہوا تھا، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں کی سزا بڑی بڑی ہوتی ہے جو ہمیں ایسی زندگی میں بھگتنے پڑتی ہے۔ اگلی صبح کا آغاز میرے لیے ایک عذاب بھری زندگی کا آغاز تھا، کیونکہ جیسے ہی میں اسکول گیا وہاں کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ کل جب وہاں سے واپس آیا تو وہ لڑکا اور لڑکی بھی ابھی اندر ہی تھی، مگر آج ہر طرف افراتفری کا عالم مچا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید ان کی چوری پکڑی گئی ہو اس لیے، مگر جب باہر سے پولیس موبائل کا سائرن سنائی دیا تو میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی اسکول کے اندر گیا تو ہر طرف ماتم بچھی ہوئی تھی، کیونکہ اس لڑکی نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی تھی۔ اس لڑکی کی لاش کو اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تھا۔ زمین پر نقشہ سا بنا ہوا تھا، میرا دماغ بالکل سائیں سائیں کرنے لگا۔ مجھے پہلی بار اپنے ظلم کی سنگینی کا احساس ہوا، مگر اب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے کمرے میں بلایا اور انتہائی ڈر کے عالم میں داخل ہوا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کہیں انہیں میرے ظلم کا پتہ نہ چل جائے۔ پرنسپل نے کہا کہ تم جب یہاں سے گئے تھے تو کیا کوئی لڑکی اسکول میں موجود تھی؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اچھی طرح اسکول کا جائزہ لیا تھا سر، اور تسلی سے سب کچھ چیک کر کر گھر گیا تھا، مگر وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ شاید وہ کہیں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، میرے باہر جانے کا انتظار کر رہی ہو۔ میری یہ بات سن کر پرنسپل صاحب بہت سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے آفس سے نکلا آیا، مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے میں کچھ اور کرتا، میں اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد جو منظر میں نے دیکھنے کو ملا وہ میری اذیت اور تکلیف سے کئی گنا بڑا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا اب میری بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی چیخ اور چلا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ نتاشا کو اسکول چھوڑنے گئی تھی۔ جب وہ اسکول سے لینے گئی تو اس کے سیکورٹی گارڈ کا کہنا ہے ایک لڑکا اسے وہاں سے لے کر پہلے ہی چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا اس کا کزن جو آج اسے لینے آئے گا۔ میرے سر پر جیسے بم گر گیا تھا۔ مجھے اس لڑکے کی دھمکی ایک دم یاد آ گئی جسے میں گریٹ دھمکی سمجھ رہا تھا، ایک دم سے خوفناک حقیقت بن کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ ایک دم زمین پر گر گیا، اپنا سر پکڑ لیا۔ میری تکلیف اور بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ میری بیوی کہنے لگی جاؤ جاؤ میری بیٹی کو لے آؤ اللہ کے لیے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ اس غلطی کی سزا میری بیٹی کو مل جائے گی۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ اس حقیقت سے اپنی بیوی کو کبھی بھی روشن نہیں کرانا چاہتا تھا، کیونکہ کوئی مرد دوسری عورت کے ساتھ کیا گناہ غلطی سے اپنی بیوی کے سامنے بیان کر سکتا، مگر نہ جانے اس وقت میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اگر میں اس وقت اپنے ظلم کا اقرار نہ کرتا تو شاید میرا غم اندر ہی اندر مجھے مار ڈالتا۔ جب میری بیوی نے یہ سب باتیں سنی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے ہکا بکا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہ آیا کہ میں بھی ایسا کام کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ بے غیرت انسان، میں تو اب تک جان ہی نہیں پائی کہ تیرے اندر ایک جانور بھی بستا ہے۔ تجھے شرم آنی چاہیے، تو ایک 6 سال کی بیٹی کا باپ ہے، تیری بیوی بھی پھر سے ماں بننے والی ہے۔ تو نے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو رونتے ہوئے اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں خود پولیس کے حوالے تمہیں کر دوں گی، میں تمہیں پھانسی پر لٹکوا دوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے، کہاں کا ہے، میں خود اس کے گھر جاؤں گی، اس کے پیروں میں گر جاؤں گی، کسی درندے کی سزا میری معصوم بچی کو نہ دے۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکے کے بارے میں نہیں جانتا، مگر میں اسکول سے پتہ کر آتا ہوں۔ میں فوراً اٹھا اور باہر کی طرف باہر بھاگنے لگا، مگر اس سے پہلے میں باہر نکلتا میرے فون کی گھنٹی بجی۔ ایک دم شاک ہو گیا اور جلدی سے فون ریسیو کیا۔ میری بیوی میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، میرے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیں دیکھنے لگی۔ میں بالکل برف کا ڈھیر بنا کر فون سن رہا تھا، جسے میرے کانوں میں گرم سیسا ڈالنے جا رہا ہو۔ فون پر وہی لڑکا بول رہا تھا، کہنے لگا میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں جیتے جی مار دوں گا، تمہاری 6 سال کی معصوم بچی میرے قبضے میں ہے، وہ مجھے ڈری سہمی نظروں سے دیکھ رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے میری محبت میری چاہت نے تمہیں دیکھا تھا جب تم نے انسانیت کی حد کراس کر کے ایک شیطان درندہ بن گئے تھے، ایک ایسے کتے بن گئے تھے جو اپنے سامنے ہڈیوں کو دیکھ کر بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ سمجھو کہ تمہاری سزا کا حساب ہونے والا ہے، تو نے صرف
اسے نہیں مارا بلکہ مجھے بھی مار دیا اس کے ساتھ جو ایک مرا ہوا انسان بالکل بھی اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ میں آج حیوانیت کی حدیں پھیلا کر تمہیں ایسا سبق دوں گا کہ تم نہ جینے دوں گا اور نہ ہی مرنے والوں میں تم سے صرف چند لمحوں کے لیے خود اس کے ساتھ درندگی کی نا، اور میں تمہاری بیٹی کے ساتھ ہر روز یہ کام کروں گا، اس کی سسکیوں اور چیخیں ریکارڈ کر کے تمہیں بھیجوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، اس سے معافی مانگتا، اس نے فون بند کر دیا اور ایک دم سے وہیں پر گر گیا۔ میری بیوی بھی دروازے کے ساتھ نیچے گری تھی کیونکہ اس نے وہ سب باتیں سن لی تھی۔ اس نے دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکالا، اور اگر تم میری بیٹی کو صحیح سلامت مجھ تک نہ پہنچایا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی مجھے دور سے دیکھتا تو شاید سمجھتا پاگل خانے سے بھاگا ہوا مریض ہے وہ، مگر شاید میری حالت پاگلوں سے بھی بدتر تھی۔ میں نے ہر جگہ رپورٹ کروا لی مگر میری بیٹی کا کوئی سراغ نہ ملا، اور نہ ہی اس لڑکے کا۔ میں اس لڑکے کے گھر پر گیا تو وہ کسی امیر زادے کا بیٹا تھا، مگر وہاں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ گھر میں گیا تو میری بیوی وہاں پر نہیں تھی، اور وہ بھی شاید ہمیشہ کے لیے مجھ سے روٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے گناہ پر جتنا بھی پچھتاتا تھا اتنا کم تھا، مگر میں وقت کو واپس موڑ نہیں سکتا تھا۔ میرے ایک غلط قدم نے سب کی زندگی تباہ و برباد کر رکھ دی تھی۔ خود میری اپنی زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ اس آنکھ میں مجھے جلنا تھا، میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور میرے غم اور گناہ نے مجھے وقت کے ساتھ بوڑھا کر دیا، اور میرا چہرہ بری طرح جھلس گیا اور بال بالکل سفید تھے۔ کوئی بھی میرے بھیانک چہرے کو دیکھنا اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ مجھے جیل میں قید ہوئے پورے 7 سال ہو گئے تھے۔ مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور یہ سزا تو کچھ بھی نہیں تھی اس سزا کے سامنے۔ میری روح بھول رہی تھی کہ مجھے خواب میں اپنی بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی ہوں، اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو نوچنے لگتا، اونچی اونچی آواز میں معافیاں مانگتا تھا، اللہ کے حضور دعا کرتا تھا کہ میرے بیٹی کو ایسا دکھ نہ ملے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ 7 سال بعد پہلی بار میری بیوی مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اتنے عرصے بعد اسے دیکھا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ میرے ظلم کی سزا میری بیٹی کو بھی ملے گی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ شکر کرو تمہاری بیٹی بچ گئی ہے، وہ بہت پہلے بتانا چاہتی تھی تمہیں، مگر بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم اپنے حصے کی سزا اچھی طرح سے کاٹ لو اور تمہیں احساس ہو جائے کہ کسی کی بیٹی کی عزت رونتے ہوئے کیا احساس ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی کی یہ بات سن کر بالکل سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور صحیح سلامت میرے پاس میرے گھر میں ہے۔ وہ لڑکا تو بہت سلجھا ہوا اور شریف تھا، تمہارے جیسا درندہ نہیں تھا۔ وہ تمہیں بس احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تمہارے جیل میں جانے کے بعد وہ نتاشا کو میرے حوالے کر گیا تھا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور ایک دم اپنا سر میز پر زور سے پٹکا۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں کم تھا کہ اس نے میری بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، اور مجھے اس جیل میں اپنے ظلم کی سزا کاٹنی تھی جو خوشی خوشی کاٹنے کو تیار تھا کیونکہ میں اسی سزا کے لائق تھا۔ اب میں روز اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہر بیٹی کو مجھ جیسے درندے شیطان سے بچا کر رکھے۔ یاد رکھیں، ہر گناہ کے سزا ہمیں اس دنیا میں ملتی ہے، اس لیے ہر گناہ سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی پیاری زندگی دی ہے، اس کا مول سمجھیں۔ اگر آپ کی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔